Assalamu alaikum. So this is going to be our 37th lecture of our course General Methods of Teaching. आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे? हमने लास्ट 2 लेक्चर्स जो थे उनके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग को डिस्कस किया, उसकी थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स देखी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को हमने इन्वेस्टिगेट किया और देखा कि किस तरीके से टीचर्स जो हैं वो अपने सेशंस में ऐसी एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं. आज का जो हमारा लेक्चर है इट वुड बी अराउंड डिस्कसिंग सिंटैक्स ऑफ कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स, कोऑपरेटिव लर्निंग, मैनेजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग, असेसिंग कोऑपरेटिव लर्निंग and advantages and limitations of activity and cooperative learning method. आपको क्या लगता है कि कोऑपरेटिव लर्निंग अगर आप अपनी क्लास के अंदर करवाएं तो आपके मेजर कंसर्न्स क्या होंगे? कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड के मुतालिक जानकर कि इसकी कितनी अफादियत है, हर टीचर का दिल चाहता है कि वो उसको अपनी क्लास के अंदर इस्तेमाल करे. And believe me that you will get excited about using and enjoying that process. आपको बहुत मज़ा आएगा ये करवा कर. लेकिन कंसर्न्स क्या हो सकते हैं? मे बी आपके लिए अभी तक वो कंसर्न्स आपको ना पता हों कि वो कंसर्न्स क्या होंगे. Those concerns are regarding management of cooperative learning strategies, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड. मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस वजह से आज का जो हमारा लेसन है इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज और कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स का होगा. स्टार्ट करते हैं विद सिंटैक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. सिंटैक्स का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. आपको पता होगा कि सिंटैक्स ग्रामर के अंदर हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं. सो सिंटैक्स जो है उसको कहा जाता है कि ये अगर बात की जाए कि इस सेंटेंस का सिंटैक्स क्या है, देन यू रेफर टू ग्रामर. आपको पता है कि ये ग्रामर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर को कहते हैं. तो हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है. ग्रामर का अपना स्ट्रक्चर है तो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स का अपना एक स्ट्रक्चर है. तो ये वर्ड को मैंने ग्रामर के साथ इसलिए एसोसिएट किया है क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस वर्ड से फेमिलियर होंगे रिगार्डिंग ग्रामर. तो मैंने इसको कोशिश की है उसके साथ रिलेट करने की. सो सिंटैक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग includes 6 phases. Phase 1, which is about clarifying the goals. In this phase, teacher is supposed to clarify the goals to the students. Teacher needs to tell the students what are they going to achieve. Clarification of goals is very important. If a teacher doesn't clarify the goals, then maybe students are going to work in groups, but definitely their learning will not be that meaningful. So to ensure meaningful learning, teacher needs to clarify the goals. Syntax के अंदर second phase है. Second phase में teacher needs to present information. आपके जहन में आ सकता है कि अगर कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर टीचर ने ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, देन व्हाट आर स्टूडेंट्स गोइंग टू डू? फिर तो कोई ये कंस्ट्रक्टिविज्म को हम यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात है उसमें स्टूडेंट्स आर सपोज टू इन्वेस्टिगेट इंफॉर्मेशन. टीचर शुड नॉट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन. Do remember, there are different kinds of cooperative learning strategies. There are many cooperative learning strategies where teacher presents information. If you can recall jigsaw reading के अंदर क्या है? Teacher is the one who is in charge of selecting text. उसने जो information बच्चों को देनी है वो ही select करेगा. इसी तरीके से अगर आपने एकेडमिक कंट्रोवर्सी के ऊपर स्टूडेंट्स को लेकर जाना है तो अगेन कुछ आपने इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स को चाहे किताबों की शक्ल के अंदर चाहे न्यूज़पेपर्स की फॉर्म के अंदर यू मे प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स. ये भी हो सकता है कि आप बच्चों को कहें कि वो अपने ओन पर करें, बट फॉर बेटर मैनेजमेंट एंड टू फिनिश लेसन इन द गिवन टाइम पीरियड यू मे प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स. बच्चों को काफ़ी सारा मटेरियल आप दे सकते हैं और उसमें से बच्चों को कह सकते हैं कि इसको सर्च आउट करें. सो इट कैन बी डन.
So the third phase of cooperative learning syntax is that teacher needs to organize students into learning teams. Teacher needs to decide how to group children. Either there are going to be STAD teams, or there are going to be jigsaw groups or teams, or academic controversy groups or teams, or think, pair, share pairs. So teacher needs to organize students into learning teams or into groups. The next phase, it is assist teamwork. Teacher needs to assist teams. Teacher's role is passive, but it doesn't mean that teacher has to leave the classroom. अगर क्लास के अंदर आप एक्टिविटी करवा रहे हैं तो बच्चे जब एक्टिविटी कर रहे होंगे तो टीचर नीड्स टू असिस्ट देम. टीचर का काम ये नहीं है कि उस वक्त उसने बच्चों को कंट्रोल करना है या उनको कोई इंफॉर्मेशन ही देते चले जाना है. टीचर नीड्स टू फैसिलिटेट द प्रोसेस. तो उस प्रोसेस में टीचर को असिस्ट करना है. डू रिमेंबर दैट द फोकस इज ऑन असिस्टिंग द टीम वर्क. इट इज नॉट टीचिंग द टीम्स. आप सोचें, रिफ्लेक्ट करें कि इन दोनों में क्या फ़र्क है. जब हम कहते हैं कि टीचिंग द स्टूडेंट्स एंड द सेकेंड इज असिस्टिंग टीम वर्क, क्या फ़र्क हो सकता है? ये यही फ़र्क है कि अगर आप एक टीचर बता रहा है कोई भी स्किल परफॉर्म करनी है तो टीचर बताएगा कि आपने इस स्किल को ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है. लेकिन अगर बच्चे उस स्किल को परफॉर्म नहीं कर पा रहे जब उनकी टर्न आती है तो टीचर असिस्ट्स देम. उनको कहेगा, छोटे बच्चों की मैं एग्जांपल दूं तो अगर बच्चे से नहीं लिखा जा रहा तो टीचर उसका हाथ पकड़ के उसको लिखवाता है. टीचर असिस्ट्स द चाइल्ड. टीचर ये नहीं करेगा कि मैंने आपको इतनी दफ़ा कहा है इसको ऐसे ऐसे बनाओ तो आप वैसे नहीं बना रहे हो. टीचर कैन टीच द चाइल्ड, जिसमें वो कहे कि आपने इसको ऐसे बनाना है. पर अगर बच्चे को नहीं आ रहा तो टीचर नीड्स टू असिस्ट द चाइल्ड. सो जब भी टीम वर्क हो रहा हो, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज आर बीइंग यूज्ड, देन टीचर नीड्स टू एक्टिवली असिस्ट स्टूडेंट्स. इंचार्ज स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होंगे, लेकिन टीचर उनका असिस्टेंट होगा. चैलेंजिंग लग रहा है? हमारा माइंडसेट ये होता है कि टीचर हमेशा अथॉरिटी पे होता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो अथॉरिटी पे नहीं होते. तो ये एक कोऑपरेटिव लर्निंग की खुसूसियत ये है कि इट कैन रिवर्स द रोल्स. नेक्स्ट फेज, दैट इज दैट टीचर नीड्स टू टेस्ट ऑन द मटेरियल्स एंड कंटेंट. कि टीचर ने देखना है कि क्या बच्चों को जो मटेरियल, लर्निंग मटेरियल दिया गया था, वो जो कंटेंट था वो उनको समझ आया है या नहीं. दे हैव लर्न्ड दैट कंटेंट और नॉट. So that is the fifth phase. Last phase, teacher needs to provide recognition. Recognition का क्या मतलब है? पहचान, बच्चों को एक्नॉलेज कैसे करना है. और मे बी कि टीचर कहे कि आप प्रेजेंट करें अपना जो भी काम आपने किया है, यू प्रेजेंट इट टू द होल क्लास. मे बी टीचर अरेंजेस एन एग्जीबिशन. मे बी टीचर बच्चों से कहे कि आप स्पीच की फॉर्म के अंदर अपने काम को प्रेजेंट करें. तो इस तरीके से टीचर जो है, टीचर रिकॉग्नाइजेस स्टूडेंट्स लर्निंग. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं डिफरेंट कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज की. फॉर एग्जाम्पल STAD, थिंक, पेयर, शेयर, जिक्सॉ रीडिंग, एकेडमिक कंट्रोवर्सी, इन सब के अंदर ग्रुप वर्क है. टीचर को ये सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा. उसको पहले बच्चों को बताना पड़ेगा कि मेरे गोल्स क्या हैं, फैक्चुअल नॉलेज के हैं, इंक्वायरी के हैं, या और थिंकिंग स्किल्स से रिलेटेड हैं. टीचर नीड्स टू टेल द स्टूडेंट्स. टीचर को अपनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होगी. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि टेस्टिंग ऑन द मटेरियल और कंटेंट. डू रिमेंबर दैट two things are involved in cooperative learning strategies. One is content learning and the second one is process orientation. तो प्रोसेस जो है उसको भी असेस करना ज़रूरी है. आप सिर्फ बच्चों को पेपर पेंसिल टेस्ट के ऊपर असेस नहीं कर सकते. इस पर थोड़ी देर में और बाद में भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको आप सिंपल पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं दे सकते.
کنٹینٹ کے لیے آپ دے سکتے ہیں. جب ہم ریکگنیشن کی بات کرتے ہیں تو ریکگنیشن جیسا میں نے کہا کہ آپ نے اگر بچوں نے کوئی پروجیکٹ کیا ہے تو یو کین ہیو ڈسپلے آف دیٹ پروجیکٹ. You recognize students' efforts. If students have gone through jigsaw reading, so you may ask them to present their information to the rest of the class. So اس طریقے سے آپ ان کی efforts کو recognize کر سکتے ہیں and there would be group reward. وہ آپ نے جب گروپ کو recognize کیا تو then you can go for group reward. اب آ جاتے ہیں آج کے میجر چنک کی طرف, that is مینیجنگ کوآپریٹو لرننگ. کوآپریٹو لرننگ کے حوالے سے دیر آر سرٹن کنسرنس. لیٹس سی what are those concerns. The first concern is what should be the seating arrangement. The second concern, how to make use of effective resources, relevant resources, how to keep noise level normal, how to ensure fair share of all group members, how to assess individual input and achievement, how to resolve conflicts, how to ensure group self-assessment. So all these are different concerns regarding cooperative learning. تو پہلے جو ہمارے مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کنسرنس ہیں ان پہ بات کریں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کنسرنس ریلیٹڈ ٹو اسیسمنٹ. مینیجنگ cooperative learning. Cooperative learning environment requires attention to a unique set of rather difficult management tasks. For example, describing students how to accomplish a complex project is much more difficult than assigning them problems at the end of a textbook chapter. آپ نے بچوں کو ایک پروجیکٹ دیا ہے جس کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے, اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے and it requires quite complex management skills as compared to some task which is given at the end of a chapter. کس طریقے سے ڈیفیکلٹ ہے, کس طریقے سے ڈفرینٹ ہے. آپ کے ایک ٹیکسٹ بک ہے, اس کے چیپٹر کے اینڈ کے اوپر کچھ کوسچنس دیے ہوئے ہیں. آپ نے بچوں سے کہا کہ آپ نے لیسن اپنا پڑھایا and at the end of the lesson you ask students to do those questions. Every child is asked to work alone or on individual basis. بچے انڈیویجول بیسس پہ کام کریں گے and the thing is done. لیکن اگر آپ نے بچوں کو کہا کہ آپ نے انڈیویجول بیسس پہ کام نہیں کرنا, rather you are going to work in groups اور گروپ ٹاسک آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے, آپ نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. اس میں آپ کا جس طرح سے ابھی ہم نے بات کی کہ نوائز لیول بھی ہوگا. جب بچہ انڈیویجولی کام کر رہا ہے نہ تو شور ہوگا, نہ کوئی سیٹنگ کا مسئلہ ہوگا کہ بچوں کو بٹھانا کیسے, جیسے بھی بیٹھیں, چاہے وہ روز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا یو شیپ میں بیٹھے ہیں یا پھر سرکل کی فارم میں بیٹھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کسی طریقے سے بھی بیٹھے رہیں, آپ نے ان کو کام کروا لینا ہے. لیکن جب آپ گروپ کے اندر کام کروا رہے ہیں, سب سے پہلا ایشو جو ہے وہ سیٹنگ ارینجمنٹ کا آ جائے گا. اس کے بعد پھر نوائز لیول ہائی ہوگا. وین ڈیفینیٹلی اسٹوڈینٹس آر گوئنگ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر, دیر وڈ بی سرٹن نوائز. اب آپ نے اس نوائز کو بھی مینیج کرنا ہے. پھر ریسورسز جو ہیں, اگر آپ کے پاس انڈیویجول اسٹوڈینٹس ہیں تو آپ نے ان کو جو بھی ریسورس دے رہے ہیں وہ مے بی دیٹ از سفیشینٹ فار دوز اسٹوڈینٹس, لیکن اگر آپ گروپ کے اندر کام کروا رہے ہیں یو نیڈ سم ادر کائنڈس آف ریسورسز, اور گروپس کے اندر اس کو مینیج بھی کرنا ہے. سو آل دیز تھنگس بیکم کوائٹ چیلنجنگ فار دا ٹیچر. آگے دیکھتے ہیں ریگارڈنگ مینجمنٹ آف کوآپریٹو لرننگ. Management tasks unique to cooperative learning help students make the transition from whole class to cooperative learning groups, assist students as they work in groups, and teach students social skills and cooperative behavior. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بچوں کو گروپ ٹاسک کے اندر ڈالتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ تو گروپ میں کام کرنا شروع ہو گئے, لیکن ساتھ ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ بچے, اگر آپ نے سینٹیکس آف گروپ ایکٹیویٹی کا خیال نہیں رکھا, آپ نے بچوں کو گولز کلیریفائی نہیں کیے, تو کیا ہوگا, مے بی آفٹر 2 or 3 minutes آپ کے پاس ایک
ग्रुप में से एक बच्चा आ रहा है, दूसरे ग्रुप में से आ रहा है, या आप एक ग्रुप के पास खड़े हुए हैं तो 2-3 और बच्चे डिफरेंट ग्रुप से आपके पास आ जाएं और पूछें कि मिस अब क्या करना है या सर अब क्या करना है, व्हाट विल यू डू एट दैट पॉइंट? ये सबसे बड़ा कंसर्न है। और टीचर्स जो हैं दे फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड in such a situation, और फिर as a result they stop using group strategies in their class, और उनका यही कंक्लूजन होता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत हाइपर हो जाते हैं। वो हाइपर इसलिए हो जाते हैं कि हम टीचर्स जो हैं वो सिंटेक्स का ख्याल नहीं रखते, हम एक एक स्टेप को क्लियर नहीं कर पाते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ क्लियर डायरेक्शंस, कि आपने बच्चों को क्लियर डायरेक्शंस देनी है कि आपने स्टूडेंट्स ने ये कुछ करना है। अगर आपने क्लियर डायरेक्शंस ही नहीं दी, दे डोंट नो व्हाट टू डू in step 1 and what to do in step 2, what to do in step 3, definitely students will be confused and teachers will be frustrated. So to ensure that students are on task properly, what you need to do, you may go for assigning roles. Assigning roles क्या है? कई टीचर्स कहते हैं कि they really don't need to assign roles. लेकिन एक रिसर्च ये भी कहती है कि अगर आपने बच्चों को रोल्स असाइन कर दिए हैं तो देन टास्क बिकम्स वेरी स्मूथ फॉर देम। इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि कागान ने कौन कौन से रोल्स आइडेंटिफाई किए हैं। एक्चुअली दोज रोल्स वर अडेप्टेड बाय आरेंट्स एंड ही हैज़ आइडेंटिफाइड 2 different major roles. One role is task oriented role and the other role is process oriented role, and he has identified 4 roles under the heading task orientation roles, and under the heading process oriented roles he has identified 4 different roles. देखते हैं कि ये कौन कौन से roles हैं। Under the task oriented roles, the first role is of task master. What does task master do? He keeps group members on task. Why the role of task master is important? हम जिसको कहते हैं आम तौर के ऊपर ग्रुप लीडर। ग्रुप लीडर का कोई और काम नहीं होता, बल्कि उसका काम ये होता है कि वो बच्चों को, जो भी उसके ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, इंश्योर करे कि वो अपनी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। So instead of assigning role of group leader, we may assign role of task master and we can identify certain other roles. अगर आपके पास ग्रुप है 4 मेंबर्स का, तो आप उनको 2 रोल्स भी असाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो कागान ने और आरेंट्स ने काम किया उन्होंने टोटल 8 रोल्स आइडेंटिफाई किए। सो यू मे असाइन 2 रोल्स to 1 person. So task master का काम क्या है कि to keep group members on the task, कि इधर उधर बच्चे जो हैं वो distract ना हो जाएं। Second role क्या है? This is material monitor. What does a material monitor do? A material monitor picks up and returns materials. कि जितना भी मटेरियल से रिलेटेड काम है वो इस बच्चे की जिम्मेदारी होगी, कि चाहे वो टीचर से लेने हैं मटेरियल्स, चाहे कबर्ड से निकालने हैं या कहीं और से लेने हैं। दिस पर्सन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द टास्क। द नेक्स्ट रोल, इट इज़ ऑफ कोच। अ कोच हेल्प्स मेंबर्स विद लेसन कंटेंट। ये वो वाला बच्चा होगा हु इज़ प्रॉबेबली हाई अचीवर, और इसका उस सब्जेक्ट के अंदर कंटेंट नॉलेज बाकियों से बेहतर है। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प अदर्स इन लर्निंग द कंटेंट और इन मास्टरिंग द कंटेंट। सो आप देखें कि हमें आमतौर पे क्या लगता है, हम जब ग्रुप्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि एक ग्रुप लीडर होगा और बाकी के उसके फॉलोअर्स होंगे। लेकिन इसमें आप देखें कि आप हर बच्चे के पास एक रोल आ रहा है, और ग्रुप लीडर का अगर हम लेकर चलते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मे बी इट हैज़ वर्कड विथ सर्टन टीचर्स बट इट हैज़ नेवर वर्कड फॉर मी। वेन एवर आई असाइन रोल ऑफ ग्रुप लीडर to any student, actually that group was not able to perform. Group leader most of the time
tries to take maximum time of the group, اور وہ باقی کے بچوں کو کنٹرول کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کے لمیٹیشنز میں آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ بچوں کو ایکول رولز دے دیتے ہیں اور اس سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹ کرنا کیا ہے. گروپ لیڈر کو ہم بنا دیتے ہیں لیکن گروپ لیڈر کا رول نہیں ایگزیکٹ آئیڈینٹیفائی ہم کرتے کہ اس نے کون سا رول پرفارم کرنا ہے. اینڈ اف وی آر گوئنگ ٹو گیو آل 8 رولز ٹو اے سنگل پرسن تو کیا ہوگا؟ وہ تو ایک کنٹرول کی سچویشن پیدا ہو جائے گی. سو اٹ از آلویز بیٹر دیٹ وی اسائن رولس ٹو ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس, اور اسٹوڈینٹس میں چوز دیئر اون رولس. یہ لبرٹی آپ اسٹوڈینٹس کو بھی دے سکتے ہیں. لیٹس کم ٹو دا نیکسٹ رول. ریکارڈر ریکارڈس آئیڈیاز اینڈ پلانس. سو ہم جب بھی بچوں کو گروپ ٹاسک دیتے ہیں وی یوزلی انکلوڈ سم رائٹنگ ٹاسک. اف یو کین ریکال جگسا ریڈنگ, it includes a writing task towards the end of the reading jigsaw activity. اینڈ کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ you need to produce a piece of writing, maybe very small piece of writing, but you need to produce that. اور اس کو کس نے پروڈیوس کرنا ہے؟ A recorder is going to do that. جب بچے جو ہیں اپنے آئیڈیاز دے رہے ہوں گے then recorder is going to record all the ideas and then come up with the conclusion, جو کہ گروپ کنکلوژن ہوگا لیکن اس کو ریکارڈ کرنے کا کام ایک بندہ ہے جو کہ کر رہا ہے. ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ ریکارڈر جو ہے وہی کچھ لکھے جس کے اوپر گروپ کا ایگریمنٹ ہے. ایسا نہ ہو کہ ریکارڈر کسی کی بات ہی نہ سنے اور وہ اپنا لکھتا چلا جائے. So you need to ensure that recorder knows the meaning of recorder and knows expectations what are put on the recorder. یہ ابھی تک جو ہم نے 4 رولز کی بات کی, they are known as task oriented roles. Task oriented roles are those roles which are needed to accomplish a task. کہ اگر آپ کے پاس یہ 4 رولز نہیں ہیں یا بچے چاہے آپ اسائن کریں یا نہ کریں, بٹ یو ایکسپیکٹ دیز رولز فرام گروپ ممبرس. اس کے علاوہ بھی جو ہیں کچھ رولز ہیں, دے آر نون ایز پروسیس اورینٹیڈ رولز. پروسیس اورینٹیڈ رولز وہ رولز ہیں وچ اسموتھن اے پروسیس. دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے رولز ہیں. نمبر 1 رول از آف گیٹ کیپر. A gatekeeper equalizes participation. گیٹ کیپر کیا ہوتا ہے ویسے؟ اسکول کا گیٹ کیپر کیا کرتا ہے؟ کالج یونیورسٹی کا گیٹ کیپر کیا کرتا ہے؟ موسٹلی وہ ان لوگوں کو جانے دیتا ہے جو کہ ریلیونٹ ہے. اگر کوئی ریلیونٹ بچہ نہیں ہے یا ریلیونٹ پرسن نہیں ہے تو گیٹ کیپر اس کو اسٹاپ کر دیتا ہے. تو یہاں پر جو ہے گیٹ کیپر کا رول وہی والا رول ہے کہ یہ پارٹیسپیشن کو ایکولائز کر رہا ہے. کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے تو یہ اس کو بتائے گا کہ نہیں اب تمہاری ٹرن نہیں ہے, یہ اس کی ٹرن ہے. سو گیٹ کیپر انشورز ایکول پارٹیسپیشن آف آل دا ممبرس. نیکسٹ رول انکریجر رول. ٹیچرس کیا کرتے ہیں موسٹلی کلاس کے اندر؟ اگر کوئی اچھا بچہ کوئی رسپانس اچھا کر رہا ہے تو ٹیچر اس کو شاباش بولیں گے, ویری گڈ, ایکسیلنٹ, کچھ اس طرح کے ریمارکس دیں گے. ایک گروپ کے اندر بھی بچہ ایسا ہونا چاہیے who is there to encourage people. اور اگر کوئی بچہ جو ہے شائے ہے, فیلنگ انکانفیڈنٹ, تو انکریجر کا کام ہے کہ اس کو انکریج کرے کہ ویری گڈ, آپ یہ کام آپ نے اچھا کیا ہے اور یو کین ڈو اٹ. اس کی بہت چھوٹی سی میں ایگزامپل آپ کو دوں گی. آئی آبزروڈ اے اسکول اینڈ دیر ور 2 sisters, ایک بڑی بچی اور چھوٹی بچی. اب وہ کیا تھا, جو کلاس تھی اس کے اندر دونوں بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں. ان فیکٹ جو چھوٹی بچی تھی اس کو جلدی چھٹی ہو گئی تھی, ان کو گھر میں کوئی پک کرنے والا اس طرح سے نہیں تھا. تو دا ینگر sister was sitting with the elder sister in her class. اب اس کی ٹیچر کو بھی پتا تھا وہ کیا کرتی تھی کہ وہ جو چھوٹی بچی تھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کر دیتی تھی کہ آپ اس نے کلرنگ وغیرہ کرنی ہے. اب بڑی بچی who was in class 1, the smaller child who was in nursery,
وہ جو نرسری والی بچی تھی اس نے کلرنگ کی, اور جو بڑے والی بچی تھی, آئی واز سٹنگ دیئر, بڑے والی جو بچی تھی وہ اس کو کہہ رہی ہے ویری گڈ, ویری گڈ تانیہ, آپ نے اتنا اچھا کلر کیا ہے, اٹس سو نائس. اب میں دیکھ رہی ہوں ان کو اور میں سن رہی ہوں, آئی واز سو سرپرائز ٹو سی دیٹ. اور وہ بچی, چھوٹی بچی جو تھی وہ تانیہ, وہ اتنی خوش ہو رہی تھی, اور وہ آگے کر کے اس نے تھوڑا سا اور کلر کیا, اور وہ اپنی بڑی بہن کو کہہ رہی ہے کہ باجی دیکھو یہ میں نے ٹھیک کیا ہے. تو وہ پھر کہہ رہی ہے یہ بہت اچھا کیا ہے, آپ تو بہت اچھی بچی بنتی جا رہی ہو. اور اٹ واز سو پلیئریبل مومنٹ کہ مجھے پتا, میں نے یہ ایکچولی کنکلوڈ کیا, آئی ڈیڈنٹ ٹاک ٹو بوتھ دا چلڈرن ایکچولی, لیکن میں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جو بڑی بچی ہے اس کو اس طرح کی انکریجمنٹ ملتی رہی ہوگی. حالانکہ وہ جو بچی, چھوٹی بچی تھی, کلر کر رہی تھی, وہ کوئی بہت خوبصورت کلرنگ نہیں تھی, اس میں کافی وائٹ اسپیسز نظر آ رہی تھی, لیکن بڑی بچی اس کو انکریج کری تھی. جب اس نے انکریج کیا, سیکنڈ ٹائم جو اس نے کلرنگ کی, ساتھ میں اس نے کہا کہ ان کو ریموو دیز وائٹ اسپیسز, پھر یہ اور پیارا لگے گا. جو سیکنڈ ٹائم اس نے کلرنگ کی, دیٹ واز بیٹر دین دا پریویس ون. So encouragement does make difference, and do remember the role of encourager can be played by a very small child of 6 years even. تو 6 سال کا بچہ بھی بہت اچھا انکریجر کا رول پلے کر سکتا ہے. اینڈ آئی بلیو ایکچولی بینگ اے مدر دیٹ 3 years or 2 years old child can also play the role of an encourager. نیکسٹ رول دیکھتے ہیں پروسیس اورینٹیڈ رولس کے حوالے سے. دا تھرڈ رول دیٹ از چیکر. A checker helps members to check for understanding. So checker کا رول جو ہے, how is it different from that of coach? کوچ کا ہم نے کہا تھا کہ کوچ ایکچولی ہیلپس دا ممبرس ٹو انڈرسٹینڈ دا کانٹینٹ, اور چیکر کیا کر رہا ہے, A checker helps members to check for understanding. دونوں کے رول میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق یہ ہے کہ کوچ باقی کے بچوں کو سمجھاتا ہے کہ یہ کانٹینٹ ایسے ہے, اس کو ایسے کرنا ہے. جو چیکر ہے یہ بچوں سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں. اگر ان کو نہیں آئی ہوگی تو دین a checker needs to tell the coach کہ explain it again. So in this way a checker plays her or his role. Last role, it is of timekeeper. A timekeeper reminds members of progress or lack of. وہ ان کو یہ بتاتا چلا جاتا ہے کہ ٹائم کیپر کہ آپ لوگ اپنے جو آپ کو ٹائم دیا گیا ہے کیا آپ اس کے اکارڈنگلی کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے, آپ کو کچھ آپ پیچھے تو نہیں رہ گئے ہو, اتنا ٹائم ہو گیا ہے. سو a timekeeper needs to remind the members of progress or lack of. سو اس وقت میں ہم بات کر رہے ہیں مینجمنٹ کی کہ ہاؤ ٹو مینیج کوآپریٹو لرننگ اسٹریٹجیز, اور اس مینجمنٹ کے اندر ہم نے سب سے زیادہ فوکس کیا کہ ہمیں وی نیڈ ٹو انشور دا سینٹیکس آف کوآپریٹو لرننگ, کہ ہم اس میں سے کوئی اسٹیپ مس نہ کریں تاکہ ہمارے لیے مینجمنٹ کے ایشوز ہی پیدا نہ ہوں. سیکنڈلی ہم نے جو ابھی بات کی ہے دیٹ از assigning roles. Instead of assigning a role of a leader and role of followers, we may go for assigning task-oriented roles and process-oriented roles. These roles actually clarify the focus. These roles help the members, help the people to perform in a better way. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو رولز آپ نے اسائن کرنے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پورے سیمسٹر کے لیے یہی رولز ہوں گے. یو مے سوئچ رولز, رادر یو شوڈ سوئچ رولز. سو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ رولز جو ہیں دے آر آف ڈفرینٹ کائنڈس اینڈ وی نیڈ ٹو اسائن دیز رولز ٹو ڈفرینٹ ممبرس. اینڈ اف دا گروپ ممبرس if group is smaller enough, then we may give 2 roles to one person. Let's talk about some common situations. آپ کو میں ایک سچویشن دکھاتی ہوں اینڈ دین دیر آر گیون 4 options. You need to think about the best option. کامن سچویشن کیا ہے کہ مس آمنہ از کنسرنڈ اباؤٹ ہر 8th graders performance in jigsaw. Some home groups
consistently do very well, while others fail to learn essential information. She believes that some students, especially the lower achievers, have difficulty presenting their material well. How might she address this concern? Problem کیا ہے کہ وہ اپنی اسٹوڈینٹس کو دے رہی ہیں، کام دیتی ہیں، جگسا ریڈنگ کرواتی ہیں. اف یو ریمبر، جگسا ریڈنگ کے اندر پہلے آپ ٹیکسٹ دیتے ہو، جو بچے سملر ٹیکسٹ لیتے ہیں اس کو ہم ہوم گروپ کہتے ہیں، اور ہوم گروپس جو ہیں اس کا خیال یہ ہے کہ سم ہوم گروپس آر ریئلی ڈوئنگ ویل وائل ادرز آر ناٹ ڈوئنگ ویری ویل. خاص طور پہ اگر کوئی لو اچیورس کے پاس کوئی ٹیکسٹ جاتا ہے، دے آر unable to read that appropriately اور اس کے اوپر ان کی بات چیت نہیں ہو رہی. So she has a concern. اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ What can she do? There are 4 options. Should she provide each expert group with study guides to help them identify key information? Should she develop some additional roles in the home groups so students who have trouble presenting material effectively can play other roles? Should she form a teacher-led expert group and assign slower students who have trouble presenting material to that group? Number 4 option is that have each home group present to the whole class so all students have the same opportunities to learn the material. یہ 4 آپشنز ہیں. پہلی آپشن ہے کہ بچے جو ہے ان کو جب وہ گروپس کے اندر کام کر رہے ہیں تو ان کو کچھ اور ایڈیشنل انفارمیشن دے دے، کچھ اسٹڈی گائیڈز دے دے. اسٹڈی گائیڈز کا کیا کام ہوگا کہ ان اسٹڈی گائیڈز سے بچے جو ہیں ان کو پڑھیں گے اور بہتر سیکھ سکیں گے. ایز اے ریزلٹ ان کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. سیکنڈ آپشن جو ہے کہ بچوں کو آپ رولز اسائن کر دیں. تھرڈ آپشن یہ ہے کہ ان کے گروپ کا انچارج ٹیچر بن جائے. اور ہماری 4th آپشن یہ ہے کہ بچے جو ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو پریزنٹ کریں. ڈو ریمبر ہم بات کر رہے ہیں جگسا ایکٹیویٹی کی. جگسا ایکٹیویٹی کے بہت 2 ڈسٹنکٹ پارٹ ہیں. فرسٹ پارٹ کے اندر بچے ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، دے ڈسکس دیٹ ود دا پیپل ہو ہیو ریڈ دا سیم ٹیکسٹ. ان گروپس کو ہم ہوم گروپس کہتے ہیں. سیکنڈ پارٹ ہے جہاں پر جن بچوں نے ڈفرینٹ ٹیکسٹ پڑھا ہے، ڈفرینٹ ہوم گروپس کے بچے اکٹھے ہو کے تب شیئر کرتے ہیں. پرابلم کہاں آتا ہے جگسا ریڈنگ کے اندر کہ آپ نے جب بھی بچوں کو کام کروایا تو ہوتا یہ ہے کہ ہوم گروپس کے اندر اگر انہوں نے چیز کو ٹھیک نہیں سمجھا، دے آر unable to perform in جگسا گروپس. آپ کی فرسٹ ٹیکسٹ کی اپنے ٹیکسٹ کی ریڈنگ ہی نہیں ہوئی ہے. ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو پریزنٹ دیٹ ٹیکسٹ ٹو ادر ممبرز ان جگسا گروپس؟ تو ہوم گروپس کے اندر آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اچھی ڈیولپ ہونی ضروری ہے. تو جو ہماری 4 ڈفرینٹ آپشنز ہیں ہم نے جو بھی ڈسکس کی، یہ بہت ٹرکی آپشنز ہیں. پہلی آپشن کہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو تھوڑی اور اسٹڈی گائیڈ دے دیں. بھائی جو بچے جو ہیں دے آر unable to read the given text, how would they be able to read the study guide? سیکنڈ آپشن جو ہے جہاں پر ہم نے یہ کہا کہ بچوں کو ہم رولز اسائن کرتے، یہ آپشن سب سے بہتر آپشن ہے کہ جب بچوں نے ہوم گروپ کے اندر بیٹھے ہیں، انہوں نے ٹیکسٹ ایک پڑھا ہے، تو پھر وہاں پر کوئی ایک چیکر ہو who is checking for understanding. There should be a coach who is there to coach the group. بتائے کہ اس میں کانٹینٹ کیا ہے. دیر شوڈ بی اے ٹائم کیپر، کیونکہ اس کے اندر ٹیچر نے ٹائم بتانا ہوتا ہے اور ٹیچر بچوں سے کہتی ہے کہ یو آر سپوز ٹو ریڈ دا ٹیکسٹ ان دس گیون ٹائم اینڈ دین یو نیڈ ٹو ریٹرن اٹ بیک. تو ٹائم کیپر جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے. اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ جگسا ریڈنگ کو کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ ہوم گروپس پورے کے پورے کام نہیں کر رہے ہوتے، اس میں پیئرس کی فارم کے اندر بچے ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اٹ از آلویز بیٹر دیٹ یو آسک اسٹوڈینٹس ٹو ورک ان ہوم گروپس. اگر آپ کے پاس ہر ہوم گروپ کے اندر 8 ممبرس ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہوم گروپ ہر ایک ہوم گروپ جو 8 ممبرس کے اوپر مشتمل ہے ان کو آپ 4 کا کر دیں. اینڈ یو مے اسائن 2 رولس ٹو ایچ person, and in this way
all the members will get better understanding, rather in-depth understanding of the content. جہاں تک بات ہے تھرڈ والے کی, وہ ٹیچر لیڈ گروپ کے اندر بٹھا دیا جائے, وہ تو پھر ٹیچر اورینٹیڈ ہو جائے گا, ٹیچر ڈائریکٹڈ ہو جائے گا, ٹیچر لیڈ ہو جائے گا. اٹ ول ناٹ بی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. تو وہ کوئی آئیڈیا اتنا بہتر نہیں ہے. جہاں تک بات ہے فورتھ آئیڈیا کی, وچ از اباؤٹ asking students to present their work, present their understanding in front of the class, it can be done. اس میں لیکن قباحت کیا ہے؟ آپ سوچیں ذرا کہ کیوں ہم یہ نہیں کر سکتے. اس کے اندر جو مین قباحت ہے وہ ٹائم کی قباحت ہے. کہ if you ask all the groups to come in front of the class and present their understanding, it may be very time consuming. And when students are going to present something in front of the class, teacher might take charge of that, control of the whole activity. It will not remain student centered. So to keep it student centered, we should go for the second option, which is about assigning different roles. ایک اور چیز بھی ہے کہ پریزنٹیشن گروپ ٹاسک کے اندر ہوتی ہیں ایز اے ریکگنیشن تھنگ, ریکگنیشن فیز کے اندر ہوتی ہیں, اور اس کا پرپز ریکگنیشن ہوتا ہے, اینڈ اٹ از ڈن آلویز ٹورڈز دا اینڈ آف دا ایکٹیویٹی. جو اگر ہم اس جگہ کے اوپر ان کی پریزنٹیشن کروانی شروع کر دیں, اٹ از ناٹ اینڈ آف دا ایکٹیویٹی, اٹ از مڈل آف دا ایکٹیویٹی, کیونکہ اس کے بعد ابھی جگسا گروپس نے کام کرنا ہے. سو وی شوڈ گو فار سیکنڈ آپشن. ابھی کچھ سوال میں نے انکلوڈ کیے ہیں فار کوئز پرپز, جلدی سے یہ کر کے تو دین وی ول موو فارورڈ. آپ کے لیے کوئز ہے کہ مز عائشہ انٹروڈیوسز اے رول ان ہر گروپ ڈسکشنز دیٹ دا اسٹوڈنٹس ریئلی انجوائے. Each student is given 3 tokens that are worth 15 seconds of talk time. When the tokens are gone, the student is no longer able to participate in the discussion. She most likely instituted this rule to control noise levels, the amount of time that dominant students take up in such activities, the lack of participation of quiet or shy students, both B and C. سوال کیا ہے؟ آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ کہ مس عائشہ ٹیچر ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ اپنی کلاس کے اندر ٹوکنز دیتی ہیں. 3 ٹوکن ہر بچے کے پاس ہوتے ہیں, اور ان کی ورتھ کیا ہے ان ٹوکنز کی 15 سیکنڈز ٹاک ٹائم. جب وہ ٹوکنز بچوں کے پاس ختم ہو جاتے ہیں, دین دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک. ٹھیک, اب یہ کام اس ٹیچر نے کیوں کیا؟ کیا نوائز لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا, یا بچوں کی ایکول پارٹیسپیشن کو انشور کرنے کے لیے کیا, یا بچوں کی جو شائع اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پارٹیسپیشن کو انشور کرنے کے لیے کیا, یا دونوں کو ملا کے دونوں کے لیے کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کام کے لیے کیا؟ بائی دا وے یہ وہ والی کام تھا جس کو بچوں نے بہت اپریشیٹ کیا. دے لائکڈ دس تھنگ کہ ان کی کلاس میں ہوتی ہے. کیا پرپز ہوگا اس کا؟ اس کا پرپز ہے, آپ سوچیں ذرا کہ آپ کی کلاس کے اندر مے بی یو ہیو 30 اسٹوڈینٹس, اور ہر گروپ آپ نے بنایا ہوا ہے. ان موسٹ آف دا گروپس دیر آر 4 اسٹوڈینٹس, ان سم آف دا گروپس دیر آر 5 اسٹوڈینٹس, اور مے بی آپ کے سب گروپس جو ہیں دے آر آف 5 ممبرس. 6 گروپس ہیں, ایچ گروپ کنسسٹ آف 5 ممبرس, اور آپ نے جو گروپ ایکٹیویٹی دی ہے مے بی دیٹ از آف 20 منٹس. اب 20 منٹس کی ایکٹیویٹی کے اندر آپ کا خیال ہے کہ اس میں اٹ شوڈ انکلوڈ 15 منٹس ٹاک ٹائم. اب 15 منٹس ٹاک ٹائم جو ہے آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے کہ 5 ممبرز ہیں, 15 منٹس ٹاک ٹائم, مے بی ایچ چائلڈ شوڈ گیٹ 3 منٹس ٹاک ٹائم. آپ اپنا ٹوکن جو ہے وہ آپ 1 منٹ کا بنا سکتے ہیں. آپ اپنا ٹوکن جو یہ مس عائشہ کی ہم نے اگزامپل لی ہے اس میں انہوں نے ہر ٹوکن جو ہے 15 سیکنڈز کا بنایا ہوا ہے. تو جب بچوں کے پاس ٹوکن نہیں ہوتا دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک. اب ایک بچے نے اپنا ٹوکن رکھا اینڈ دین چائلڈ از ٹاکنگ, سیکنڈ ٹوکن رکھا ٹاکنگ,
مے بی کوئی اور بچہ اپنا ٹوکن رکھے بات کرے, اور اس کے بعد آپ جب 3 ٹوکن ختم ہو جائیں گے, چائلڈ ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو ٹاک. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بی, the amount of time that dominant students take up in such activities. dominant students جو ہیں وہ زیادہ ٹائم کنزیوم کر لیتے ہیں, جو شائع اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا. تو اس وجہ سے اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ بی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی از آلسو اپروپریٹ, لیکن یہ ایگزیکٹ ٹائم جو ہے اس کو ڈیوائڈ نہیں کر رہا, اس کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو ٹوکن والا سلسلہ ہے اس کا بیسک پرپز کیا ہے کہ آپ نے بچوں کا کنٹرول کرنا ہے ٹائم. اٹ از این انٹرسٹنگ وے ٹو مینج گروپ ایکٹیویٹی. ایک اور چیز کے اوپر ہم بات کریں گے, دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ, دیٹ از اسیسمنٹ آف کوآپریٹو لرننگ اسٹریٹجیز. assessment of cooperative learning methods or tasks. We'll again go back to jigsaw reading. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ jigsaw reading جو ہے اس کی بہت زیادہ ایگزامپلس آ رہی ہیں. Actually that is a very good activity to explain so many things, کیونکہ اس کے اندر کچھ different steps ہیں اور اس کو وہ اس کا جو کور ہے, جن چیزوں کو وہ کور کرتی ہے وہ بہت زیادہ ہے. That's why I refer to that activity time and again. That is کہ اس میں اب بچوں نے کام کیا ہوم گروپس کے اندر. اگر بچوں نے ٹھیک طریقے سے کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا, they will not be able to perform better in jigsaw groups. اب jigsaw groups کے اندر 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں. اب اس میں سے اگر کسی ایک بچے نے بھی اپنا ٹیکسٹ ٹھیک نہیں پڑھا ہوا, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, پورے گروپ کی پرفارمنس اس کی وجہ سے سفر کرے گی. فار ایگزامپل, اگر ہمارے پاس جو جگسا گروپ ہے اس میں 4 ممبرس ہیں, 4 ممبرس میں سے 3 بچوں نے اپنا ٹیکسٹ بہت اچھا پڑھا ہے, ساتھ ہی میں اچھا سمجھا بھی ہوا ہے, لیکن ایک بچے نے اپنا ٹیکسٹ صحیح طریقے سے نہیں سمجھا. آپ نے اینڈ کے اوپر ایک پرابلم دی ہے جس کو بچوں نے سالو کرنا ہے. پرابلم سے مراد کوسچن دیا ہے. اب اگر وہ ایک بچے کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں تھی, وہ اپنی ویگ انڈرسٹینڈنگ باقی کے بچوں کو بتائے گا. اور آپ نے جب گروپ اسیسمنٹ کی اور آپ نے گروپ اسیسمنٹ میں اس گروپ کو جو ہے وہ کم مارکس دیے یا لیس اپریشیٹ کیا, تو بچے کہیں گے ہم نے تو اپنا ٹیکسٹ بالکل ٹھیک پڑھا تھا اور ہم نے جواب بھی ریلیونٹ دیا ہے جو کہ ہمارے پاس انفارمیشن تھی, پھر ہمارے مارکس کم کیوں آ رہے ہیں. ہاؤ ول یو جسٹیفائی دیٹ؟ بہت بڑا کنسرن ہے آپ کو اگر ان کو مارکس کم دے رہے ہیں, ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اٹ بیکمز این ایتھیکل ایشو. ان بچوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے بالکل ٹھیک پڑھا تھا لیکن کسی ایک ممبر کی وجہ سے دے آر گیٹنگ لو اسکور. ایک اور گروپ ہے جس کے اندر 4 ممبرز نے ٹھیک پڑھا ہوا ہے, دے آر ایبل ٹو پرفارم بیٹر. تو ہاؤ وڈ یو assess individual performance as well as group performance? So what does research say and what do people say? That the cooperative learning model changes the reward system and consequently requires a different approach to evaluation and recognition of achievement. A special challenge for cooperative learning teaching is how to grade for both team and individual efforts. For SGAD and some version of Jigsaw, the teacher requires students to take quizzes on the learning material. Test item on these quizzes must be of an objective type so they can be scored in class or soon after. جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو جگسا کی ایگزامپل دی, تو ریسرچ سیز کہ اگر آپ نے SGAD گروپس بنائے ہیں, جگسا گروپس بنائے ہیں, تو اس کے اندر بچوں کو آفٹر ہوم گروپس ورک اسٹوڈینٹس میں بی گیون کوئز. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اینڈ کے اوپر ونس دا ہول ایکٹیویٹی از فنشڈ یو مے گیو دیم کوئز. تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اگر ایک گروپ جو ہے اس کے اندر ایک بچے نے صحیح پرفارم نہیں کیا تو وہ کون سا بچہ ہے, اور اس بچے کی وجہ سے ٹیم ایفرٹ جو ہے اتنی سکسیسفل نہیں ہو پا رہی. بٹ یو نیڈ ٹو اسیس اسٹوڈینٹس آن انڈیویجول بیسس ایز ویل ایز گروپ بیسس.
ایٹ ٹائمس ٹیچرس کیا کرتے ہیں کہ اگر گروپ ورک ہے تو وہ گروپ کو ہی مارکس دے رہے ہوں گے, انڈیویجولس کو وہ نہیں مارکس دیتے. ان سم کیسز اٹ از فائن, لیکن کچھ ایکٹیویٹیز جیسے کہ STAD ہے یا آپ کے پاس جگسا گروپس ہیں, اس کے اندر انڈیویجول پرفارمنس کو اسیس کرنا بہت ضروری ہے. یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ گروپ پرفارمنس کو اسیس کرنا. The primary goal of cooperative learning is social skill development. These skills are not as easy to assess as academic skills are. یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ جو ہم کوپریٹو لرننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف کانٹینٹ مٹیریل ہی لرن کرنا اہم نہیں ہے, اس کو ہی اسیس کرنا اہم نہیں ہے. ہم اسیس اسی چیز کو کریں گے جس چیز کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا کہ ہمارے بچے یہ کچھ لرن کریں. جب وہ لرن کر لیں گے دین یو ول اسیس اف اسٹوڈینٹس ہیو لرنڈ دوز تھنگس اور ناٹ. اور جب ہم لرننگ کی بات کرتے ہیں تو جتنا بھی کوپریٹو لرننگ ٹاسکس ہوتی ہیں اس میں ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ بچے کانٹینٹ لرن کریں, اسکلز لرن کریں, اینڈ دے ڈیولپ سرٹن ڈسپوزیشنز, ایٹیٹیوڈس, پازیٹیو ایٹیٹیوڈس ڈیولپ کریں. تو کانٹینٹ ٹیسٹنگ جو ہے وہ تو بہت آسان ہے, اٹ کین بی ڈن آن پیپر پینسل ٹیسٹ, بٹ ہاؤ وڈ یو اسیس اسکل ڈیولپمنٹ, ہاؤ وڈ یو اسیس ایٹیٹیوڈ ڈیولپمنٹ. اس کے لیے certainly we require some other strategies, and other strategies could be observation strategy, could be inquiry strategy, or could be analysis strategy. Students' collaborative skills can be assessed through a rubric designed so جب ہم بات کرتے ہیں کوپریٹو لرننگ کی اور اسٹریٹجیز کی, ابھی میں نے بات کی آبزرویشن اور انالیسس کی. آبزرویشن اور انالیسس یو مے یوز روبرکس. روبرکس ایکچولی وہ بینڈز بتاتے ہیں کہ بچوں کی اگر یہ پرفارمنس ہے تو آپ ان کو کہاں پر پلیس کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ ان کو کیا کامنٹ دیں گے. تو دے آر روبرکس, اور روبرکس جو ہیں آپ دے آر ایکچولی یور انسٹرومینٹس. سو اسٹریٹجی جب بھی آپ آبزرویشن یوز کر رہے ہیں یا انالیسز یوز کر رہے ہیں یا انکوائری یوز کر رہے ہیں, یو نیڈ ٹو ڈیولپ روبرکس. روبرکس جو ہیں یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. یو ول لرن دیز تھنگس ان یور اسسمنٹ کورس, لیکن میں جسٹ ورڈ یوز کیا ہے روبرک, تو میں آپ کو بتاتی جاؤں. روبرکس کین بی آف ریٹنگ اسکیلس, روبرکس کین بی آف چیک لسٹ. سو روبرکس جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں. سو what else can we do in cooperative learning assessment? That in cooperative learning teachers have to be careful about their reward structure. It is important for teachers to reward the group product, both the end result and the cooperative behavior that produced it. Students should be assessed both in a group form and on individual basis. For this purpose teacher may do 2 evaluations for students, one for the group's effort and one for each individual's contribution. So it can be done in this way. چھوٹا سا ایک کوئز ہے, ایک سوال ہے. Which of the following are ways team achievements can be recognized? Displaying group work in the halls, publishing teams' names in a class newsletter, giving certificates to team members. Or the last option is all of the above. What do you think? Actually, these are all suitable ways to reward or to recognize group efforts. جب ہم assessment کی بات کرتے ہیں تو اس میں recognition is very important. So جو بہت important چیز جو آج ہم نے بات کی وہ یہ تھی کہ it is always good to use group strategies in a class. لیکن group strategies کو افیکٹولی یوز کرنے کے لیے ان کی مینجمنٹ بہت ضروری ہے, اور ان کی مینجمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے assigning group roles. And if you have assigned group roles, actually you mention how to organize materials, how to organize the task, how to give feedback, وہ سب اس کے اندر آ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی how to assess group work. اور ہم نے یہ طے کیا کہ گروپ ورک may be assessed on individual as well as on group basis. Ideally, it should be assessed on both basis, individual as well as group, and we need to recognize group efforts in some way or other. So group activities, use them, but use them with a proper syntax. So اگلے ہمارا جو لیسن ہوگا اس میں بھی ہم کچھ گروپ
کے اوپر جو آج کا ہمارا لیسن ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں ان کو ریویو کریں گے, ریوائز کریں گے, اینڈ فردر وی ول ٹاک اباؤٹ پروجیکٹ لرننگ which is again a group strategy. So thank you very much. See you in the next lecture. Khuda Hafiz.